ابھی بھی مولانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھا دو. میں نے کہا میرا تو ابھی تک سانس پھول رہا ہے. نماز پڑھانا پچھلے کچھ سال پہلے پرانی جامع مسجد تھی, ہم آئے تھے یہاں, انہوں نے کہا نماز پڑھا دو. ہم تو ناتجربے کار تھے, نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے یہیں جی جی, اور پھر وہ پورا کرنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کی بہت مہربانی ہے, اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. اس دولت کا احساس سب دلاتے ہیں. جب مجلس میں آپ کو کہیں موقع ملے دین کی بات سننے کا, تو اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس, دنیا والوں کے پاس زندگی سب سے قیمتی ہے, ہمارے پاس ایمان سب سے بڑا ہے. یہ بڑا ڈفرینس ہے دوسرے لوگوں کے بیچ میں اور اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے بیچ میں. یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. کیا ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی زندگی, ہمارے نزدیک ایمان, اللہ تعالی کی وحدانیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, قرآن کی صداقت, آخرت پر عقیدہ, یہ ساری چیزوں نے ہم کو ایک اسپیشیلٹی عطا فرمائی ہے, خصوصیت عطا فرمائی ہے. وہ خصوصیت کیا ہے؟ مجھ سے ایک مسلمان نام کا آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اللہ میاں کو نہیں مانتا. وہ نام کا مسلمان تھا, اور میں اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں, پر تم لوگ بھی اللہ میاں کو نہیں مانتے. البتہ تم ڈکلیئر نہیں کرتے ہو, تم یہ ڈکلیئر کرتے ہو کہ ہم اللہ میاں کو مانتے ہیں, لیکن مانتے تم بھی نہیں ہو. میں نے کہا بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے, کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جیسے اللہ میاں ہیں اور جیسا وہ تم کو چاہتے ہیں دیکھنا, ویسے تم ہو. اگر تم ہو ویسے, جیسے اللہ میاں تم کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر تم ویسے ہو تو تم اللہ میاں کو مانتے ہو, اور تم ویسے نہیں ہو تو تم اللہ میاں کو نہیں مانتے. میرے میں تم میں بس ایک ہی ڈفرینس ہے, میں اللہ میاں کو نہیں مانتا تو میں کافر ہو گیا. تم اللہ میاں کے ماننے کو ڈکلیئر کرتے ہو, مانتے پھر بھی نہیں ہو اللہ میاں کی, تو تم منافق ہو گئے. میں کافر, تم منافق. اب یہ بتاؤ, قرآن میں زیادہ سخت سزا کس کے لیے ڈکلیئر کی اللہ میاں نے؟ کس کے لیے کی ہے؟ منافق. تو مسلمان کو, اب وہ بات ان کی ختم ہو گئی, میں نے ان کو جو جواب دیا وہ ایک الگ کہانی ہے. مسلمان کو کیسا ہونا ہے, وہ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے. سامنے میں اور پیچھے میں, اندر میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اس فرق کو جتنا ہم منیمائز کر لیں گے, اس فرق سب کے اندر ہے, اس فرق کو ہم جتنا منیمائز کر لیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو پہچان کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کیا ہے, تو اس کے اللہ تعالیٰ کی چاہت قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے سے ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اور سب ساری میں بیان ابھی نہیں کر سکوں گا, اس کا ٹائم نہیں ہے. اور اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہیں, ہمارے نوجوان لوگ بھی جانتے ہیں. میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی ہے جو میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا جب وزن کریں گے, تولیں گے, تو اس میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا چیز کو ڈھونڈیں گے بندے کی؟ قلب سلیم کو, قلب سلیم کو ڈھونڈیں گے. ہاں وہ بھی ایک جو آپ نے فرمایا وہ بھی ایک الگ موقف ہے, لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر وہ جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا, یعنی اس کا دل ٹھیک ہونا چاہیے.
اب یہاں دو باتیں، جس کو اللہ نے انسان بنا دیا اس کا ایک بنیادی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر انسان کی، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں آپ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ڈانٹا مت کریے، مارنا تو دور کی بات ہے، آپ ڈانٹنا بھی بند کر دیجیے۔ ہرگز ہرگز یاد رکھیے جن لوگوں کے بچے نہیں ہیں، بچے ہونے والے ہیں، مستقبل میں باپ بنیں گے، وہ بھی گرہ باندھ لیں ابھی سے، بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ ہر انسان جب وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے تبھی سے اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو عزت ملے۔ اب آپ نے اپنے دل کو سدھارا تو آپ کیا کیا کام کریں گے؟ جتنے کام آپ کرنے دل کو سدھارنے کے لیے جتنے کام آپ کرنے جائیں گے ان سب کاموں کے نتیجے میں آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں کیونکہ دنیا پہلے ہے نا، ابھی تم دنیا میں جی رہے ہیں تو پہلے دنیا کے لیے مانگو پھر آخرت کے لیے مانگو، دونوں ساتھ ساتھ مانگی جائیں گی۔ اسی طرح پروردگار عالم کی بات مانو گے تو دنیا میں ریسپیکٹ ملے گا ہی ملے گا، آپ سے آپ کی ریسپیکٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا، بہت ہی سستا سودا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، آپ نے بھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، تو آپ مکے والوں کے بیچ میں محترم تھے، سرداروں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، سارے مکے والوں کے جھگڑے سرداروں کے پاس آیا کرتے تھے، پنچ تھے، جج تھے، وہ جیوری تھی، وہ 5 سردار 7 سردار بڑے بیٹھتے تھے، فیصلہ کرتے تھے جھگڑوں کا۔ سرداروں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے کو کیسے نمٹائیں گے؟ جو پنچ ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، جو جیوری ہے، ججز ہیں، فیصلہ کرنے والے، انہی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ کاہے پہ جھگڑا ہوا تھا؟ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور حجر اسود رکھنا تو کون رکھے گا؟ جو رکھے گا وہ بڑا سردار ہو جائے گا، محترم ہو جائے گا نا، ایک اسپیشلٹی ہو جائے گی نا، جیسے یہ مسجد شریف بنائی گئی آپ کی، تو جس نے حصہ لیا اس کی ایک حیثیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دے دی جس نے حصہ لیا۔ تو وہ حجر اسود کا قصہ تھا، ان دونوں کو آپس میں ملایا گیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ اب جھگڑے کو کیسے نمٹائیں؟ تو سب نے کہا وہ ایک نوجوان ہے جو سچا ہے اور امانت دار ہے، وہ صادق الامین۔ دشمن کہہ رہا ہے، اس وقت تک تو خیر کسی کی دشمنی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ محترم تھے، تو سارے سرداروں کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ کیوں؟ وہ دعوت کیوں دی گئی؟ آپ کی وہ 2 خصوصیت کی وجہ سے۔ بہت ساری خصوصیات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو معلوم نہیں ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ لوگوں کو کسی زمانے میں بھی کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو بھی جو شیئر کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، سینڈر، وہ بھی وہی ماننے والا، اور جس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی وہی ماننے والا۔ نہ ماننے والوں کے پاس آپ کی کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیا چیز پہنچتی ہے؟ آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ۔ زمانہ اس کو دیکھتا ہے، یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، بزنس میں، کاروبار میں قسم کھا کے جھوٹ بول دیں گے، دو گناہ ایک ساتھ ہو گئے، بے ایمان بھی ہو گئے، جھوٹے بھی ہو گئے۔ ہمارے نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ ایماندار ہیں، سچے ہیں۔ یہی 2 اسپیشلٹی ہے نا نبوت کے اعلان سے پہلے، یہ 2 اسپیشلٹی تھی جس میں دشمن مانتا تھا۔ بہت مثالیں ہیں۔ نجاشی نے جو مکے والوں کا ڈیلیگیشن گیا تھا ہجرت کرنے والوں کو واپس لانے کے لیے، تو نجاشی نے یہی پوچھا تھا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کہا کس نے؟ دشمن جو گئے تھے، دشمنوں کے سردار گئے تھے،
کیا کہہ رہے؟ نہیں، آدمی تو سچے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ بھی بول دیا، بےایمانی. کرنا کیا ہے؟ ایمانداری بھی کرنی ہے اور سچائی کو بھی باقی رکھنا ہے. بزنس کی اسٹریٹجی، بنیادی طور پر بزنس کی بیسک اسٹریٹجی جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کسٹمر کا، چاہے وہ زندگی میں ایک ہی بار آیا، کوئی ٹورسٹ ہے اور پھر دوبارہ نہیں آنے والا، لیکن کسٹمر کا ٹرسٹ جیتنا، یہ بیس ہے بزنس کا. آپ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنا بزنس جھوٹ پر کھڑا کیا ہے، آپ بزنس مین نہیں ہو سکتے، تاجر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ فرمایا ایماندار تاجر جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا. کس نے کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مجھے تو دیکھیں گے آپ کہ بھئی یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھ رکھی ہے، پگڑی بھی باندھ رکھی ہے، مولوی بھی ہیں. اب انہوں نے تعارف میں مولانا نے کہہ دیا بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، بڑے آدمی کے پوتے ہیں. عمل کام آئے گا؟ کام اگر آئے گا تو عمل آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چہیتی صاحبزادی سے فرمایا تھا، یا فاطمہ اعملی اعملی، فاطمہ عمل کرو. جن کو جنت کی عورتوں کی سردار ڈکلیئر کیا تھا اور مشروط کر دیا کہ عمل کرو، کنڈیشن لگا دی. حضرت فاطمہ کے لیے کنڈیشن لگا دی خود ان سے یہ کہہ کے کہ عمل کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں اس کو کنکلوڈ کر لوں جلدی سے. بزنس ہم جو کام کرتے ہیں سب جانتے ہیں یہ دین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب جانتے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کو کون دنیا کا کام کہے گا؟ اور بزنس کو، تجارت کرنے کو کون دین کا کام کہے گا؟ کہے گا کوئی دین کا کام؟ اچھا، دین کس لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ میاں راضی ہو جائے اس لیے کیا جاتا ہے دین. اگر آپ ایماندار تاجر ہیں اور آپ کو جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخلہ ملے گا، تو اللہ میاں کے خوش ہوئے بغیر ملے گا یا خوش ہو کے ملے گا؟ خوش ہو گے تبھی تو کہیں گے کہ تم VVIP ہو. جاؤ جس نبیوں والے دروازے سے چلے جاؤ، شہیدوں والے دروازے سے چلے جاؤ، صدیقین کے دروازے سے چلے جاؤ، جس دروازے سے تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، جہاں کم بھیڑ دیکھو وہاں سے چلے جاؤ. کسی اور کو یہ ڈکلیریشن ملا ہے؟ نہیں ملا. تو اللہ پر یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے، تو آپ کا بزنس آپ کو اللہ تعالی کی رضا نصیب کرے گا. آپ کا بزنس، شرط کیا ہے؟ جو کنڈیشن لگا دی گئی ہے آپ ان کنڈیشنز کو پلیز فالو کر لیجئے. اور یاد رکھیے، آپ ان کنڈیشنز کو فالو کریں گے تو پہلے دنیا میں انعام ملے گا، آپ کو ریسپیکٹ ملے گی، آپ کو ریسپیکٹ ملے گی. ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی ریسپیکٹ ملے گی جس کو آپ خرید نہیں سکتے. لیہ اور لداخ کے سب سے امیر آدمی بن جائیں، آپ وہ ریسپیکٹ نہیں خرید سکتے. جو ایک ریزنیبل سائز کا آپ کا بزنس ہوگا تو آپ وہ ریسپیکٹ خرید سکیں گے. کس چیز سے؟ آپ یہ سوچ لیں، میری جنت اور اللہ کی رضا میرے اس بزنس میں. تو یہ معاملہ دل کا ہے. اپنے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، صحیح جگہ کرنا پڑے گا. دل میں مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے ساری چیزوں، اس کو مان لیجئے. زبان سے مت بولیے، خالی دل سے مان لیجئے. اور یہ بھی مان لیجئے کہ عزت اور ذلت، دولت اور غربت سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آنے والی ہے. آپ سب اچھا کرتے رہیں گے تب بھی آپ کی انکم کم ہوگی. آپ کچھ بھی اچھا نہیں کریں گے تو بھی آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے. زیادہ پیسہ ہوگا، خرچے زیادہ ہونے لگیں گے، برکت نہیں ہوگی. کم پیسہ ہوگا اور برکت خوب ہو جائے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا. اور کیا چاہیے؟ کہاں سے خریدو گے دل کا سکون؟ کسی منڈی میں ملتا ہے کیا؟ نیو یارک کے اسٹاک ایکسچینج میں جا کر کے آپ دل کا سکون خرید سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں ملتا. دل کا سکون اسی کو ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بعد اس کی طرف. تو
دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مزے آپ کو ملنے والے ہیں، بس آپ اپنے دل کو ٹھیک کر لیجیے، صحیح جگہ پہ رکھ لیجیے، پھر سارے کام ویسے ہی ہوں گے، کچھ فرق نہیں ہونے والا ہے آپ کے کام میں. آپ بزنس بھی کریں گے، سامان خرید کے بھی لائیں گے، بیچیں گے بھی. اپنے بارے میں آپ سامان بیچ رہے ہیں، ایک شال بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت آپ نے 16,000 بتائی یا 2,000 بتائی یا 1,200 بتائی. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تو اس میں کچھ نفع ہی نہیں لے رہا ہوں، میں 1,190 روپے کی لے کے 10 روپے تو لے رہا ہوں. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس سے زیادہ میں نہیں بیچ سکتا، اس سے کم میں نہیں بیچ سکتا. جی چاہے لے لیجیے، جی چاہے لے لیجیے. یہ دو جملوں کا فرق ہے نا. آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں میں اتنے روپے میں خرید کے لایا، کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ نون سینس ہے نا یہ. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ 900 روپے کی چیز 1,200 میں بیچ رہے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ جو چاہے لے لیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 1,190 روپے کی لے کے آیا ہوں. اگر 1,190 کی واقعی لایا تو بہت اچھی بات ہے، ایسا تو کوئی کرتا نہیں، پر مسلمان کو ایسا نہیں کرنا ہے. جو صحیح بات ہے وہ بولنی. اچھا آپ یہ کیوں کہیں گے کہ یہ 100% پشمینہ؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا ہے. آپ کے سامنے ہے چیز، مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجیے. تو ہمیں اپنے دل کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. ایک آخری بات، اگر ہمارے پاس سارا کچھ ہو جائے لیکن ایمان پر موت نہ آئے تو کیا ہوگا؟ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کبھی اس کی فکر کریے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو مشائخ کے شیخ ہیں، ائمہ، امام الائمہ. کسی نے پوچھا اتنا سب 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر وقت بس ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، چاہیے کیا آپ کو؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میں ہوا میں اڑنے لگوں، پانی پہ چلنے لگوں، کہا بس ایمان پر موت آ جائے، مرتے وقت خدا کا نام نصیب ہو جائے، بس یہ ایک تمنا ہے جنید بغدادی کی. کیسے نصیب ہو؟ اس کی فکر کرنی چاہیے. اور جب اس کی آپ فکر کریں گے تو اپنے بچوں کی آپ کو فکر کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان ہمارے بڑوں سے ہم کو وراثت میں عطا فرمایا. اگر یہ وراثت ہماری اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دکان آپ نے لٹا دی. ابا سے دکان ملی تھی، دکان ہم چلا رہے تھے لیکن لٹا کے چلے گئے، بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کے. جو ایمان ہم کو ملا ہمارے بڑوں سے، کم اتنا ایمان، اس سے اچھا جانا چاہیے. لیکن اگر نہیں اچھا ہو سکتا تو کم سے کم اتنا ایمان تو اگلی جنریشن تک جانا ہے، بیٹا بیٹی کے پاس. اس کی فکر کرنی پڑے گی آپ کو چھوٹے بچوں کے زمانے سے. اور سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے. جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ معاملہ کر رہے ہو، نرمی کا معاملہ کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایمان کی زندگی اس نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، ایمان پر خاتمہ بھی نصیب. وآخر دعوانا